گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، آپ میں سے کئی حضرات نے اذان کے جواب کے متعلق پوچھا کہ جو اذان کا جواب ہم دیتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے اور اس پر کیا نیکیاں ملتی ہیں، اس پر کیا ثواب ملتا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کے کچھ مسائل پر بھی سوالات پوچھے کہ اذان جب ہوتے رہتی ہے تو اس وقت کیا ہم طہارت جا سکتے ہیں، یا بیت الخلاء میں جب ہم ہوتے ہیں اس وقت بھی اذان ہوتی ہے تو کیا اس پر بھی اذان کا جواب وہاں پر بھی دینا چاہیے۔ تو ایسے سوالات ہونے کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو اسی لیے بنائی ہے تاکہ اذان کے جواب کی فضیلت بھی معلوم ہو اور اذان کے مسائل بھی معلوم ہو۔ چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں نے اسے 2 پارٹس میں تقسیم کیا ہے۔ یہ پہلی ویڈیو اذان کے فضیلت میں ہوگی۔ اس مختصر سی ویڈیو کو آپ خود بھی دیکھیں اور دوسرے دوست احباب تک زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پھیلائیں۔ آپ کے صرف ایک مرتبہ شیئر کرنے سے، ایک مرتبہ اس کو آگے بھیجنے سے کئی حضرات جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اذان کے جواب پر کیا فضیلت ہے اور کیا ثواب ملتا ہے، جب وہ اس کو خود بھی سنیں گے تو ان کے بھی علم و عمل میں اضافہ ہوگا اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو یہ پہلا ویڈیو اذان کے جواب کی فضیلت کیا ہے اس کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا جو پارٹ 2 آئے گا، جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی، اس میں اذان کے مسائل کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ معزز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جب اذان ہوتے رہتی ہے تو اس وقت بہت سارے حضرات کوئی باتوں میں مشغول ہے، کوئی کام میں مشغول ہے، کوئی ہنسی مذاق میں مشغول ہے، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کہ اذان جب ہوتی ہے تو اس کا جواب دینے کی جو فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، اول سے آخر تک سنیں گے اور ان احادیث مبارکہ کو جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں یہ امید کرتا ہوں کہ جب آپ احادیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ انتظار کریں گے اذان ہونے کا آپ انتظار کریں گے۔ ایسی فضیلت احادیث مبارکہ میں اذان کے جواب کی آئی ہوئی ہے، مگر وہی کہتے ہیں کہ جن کو علم نہیں ہے وہ اس کو مس کر دیتے ہیں اور جن کو علم ہے وہ اس کا ضرور جواب دیتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم یہی سیکھیں گے کہ اذان کے جواب دینے کی فضیلت کیا آئی ہوئی ہے۔ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے تو میں ایک حدیث مبارکہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الصلاۃ میں۔ حضرت ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتو، جب تم بلال کو اذان اور اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی لکھے گا اور 1000 درجات بلند فرمائے گا اور 1000 گناہ تمہارے معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اذان کے ہر کلمے کے بدلے، یعنی جب وہ اللہ اکبر کہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں، جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے ہم بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہیں، تو ہر کلمے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا، 1000 درجے بلند فرمائے گا اور 1000 گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ فضیلت ہے اذان کے جواب دینے کی۔ اب یہ مخاطب ہے سرکار عورتوں سے۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ آپ نے یہ جو فضیلت بتائی ہے یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کی فضیلت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے دونا ثواب ہے، یعنی ان کے لیے ڈبل رکھا گیا۔ اگر عورتیں اس کا جواب دیں تو ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں، 1000 درجات بلند اور 1000 گناہ معاف۔ اور اگر وہی مرد حضرات جواب دیتے ہیں تو 2,00,000 نیکیاں، 2000 درجات بلند اور 2000 گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر کہ آپ دیکھیں ہمارے پاس دن میں 5 وقت اذانیں ہوتی ہے اور ہم نے تقریباً سینکڑوں مرتبہ اذانیں سنی ہیں، لیکن کبھی اس کا جواب دیا ہے اور کبھی نہیں دیا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں اس فضیلت کو کہ جب ہم اذان کے کلمات دہراتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں۔
امام طبرانی نے اس کو روایت فرمایا ہے، المعجم الکبیر میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور دیگر احادیث مبارکہ میں بھی، دیگر کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ امام طبرانی نے روایت کیا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے ہر کلمے کے مقابل 10 لاکھ درجے بلند کیے جائیں گے، یعنی عورتیں جب اذان کا جواب دیں گی تو ہر کلمے کے بدلے انہیں 10 لاکھ ان کے درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس وقت فرمایا، مردوں کے لیے دونا ثواب ہے۔ یعنی اگر عورت، یہ دو احادیث الگ الگ ہیں۔ پہلی حدیث میں آپ نے سماعت فرمایا عورتوں کے لیے 1 لاکھ نیکی کا ثواب ہے اگر وہ اذان کے کلمے کا جواب دیتی ہے، اور مردوں کے لیے فرمایا ان کے لیے دونا، یعنی ان کے لیے 2 لاکھ ہے اور عورتوں کے لیے 1 لاکھ ہے۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ میں جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے ہر کلمے کے مقابل میں 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ درجے بلند کر دیے جائیں گے ان کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے دونا ثواب، یعنی عورتوں کے لیے 10 لاکھ اگر ہے تو پھر مردوں کے لیے 20 لاکھ درجے ان کے بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک حدیث مبارکہ اور سماعت فرما لے، صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو جو شخص اس کی مثل کہے، یعنی کہ مؤذن جیسا کہتا ہے تم بھی ویسا ہی کہو، لیکن جب تم حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح پر پہنچو تو یہ کہو، لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جو شخص ایسا کہے انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ معزز سامعین کرام، ایک تو اس حدیث مبارکہ سے فضیلت بھی معلوم ہوئی اور دوسرا مسئلہ بھی معلوم ہوا۔ آپ کو ہر کلمے کے بدلے وہی کلمہ دہرانا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب پھر جب آپ حیا علی الصلاۃ پر پہنچے تو حیا علی الصلاۃ کے جواب میں آپ کو حیا علی الصلاۃ نہیں کہنا ہے، کیونکہ حیا علی الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف۔ اگر آپ کہیں کہ آپ بھی اگر پلٹ کر کہیں حیا علی الصلاۃ تو آپ بھی نماز کے لیے بلا رہے ہیں، وہ بھی نماز کے لیے بلا رہے ہیں، تو یہاں پر یہ معنی بہتر نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ حیا علی الصلاۃ کہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، اور جو شخص یہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ 3 احادیث مبارکہ، اس کے علاوہ بیشتر احادیث مبارکہ موجود ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن ویڈیو طویل ہو جائے گی، چونکہ مختصر سے وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ سمجھیں، یہ میری کوشش ہے۔ تو یہ 3 احادیث مبارکہ آپ نے اس کو سماعت فرما لیا۔ آپ اس سے پہلے بھی غور کر لیں، سینکڑوں مرتبہ ہمارے پاس اذانیں ہوئی ہے، ہم نے غالباً ہو سکتا ہے ہم نے اس کا جواب نہیں دیا، لیکن جب یہ بات آپ تک پہنچی ہوئی ہے تو آپ پر لازم ہے، آپ پر ضروری ہے کہ آپ اذان کا جواب دیں۔ جب جواب دیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ تمام نیکیاں، تمام درجات آپ کے لیے حصے میں آ جائیں گے۔ آپ نے خود ہی سماعت فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے 1 حصہ بتایا اور پھر مردوں کے لیے 2 حصہ بتایا۔ اگر انہیں 1 لاکھ نیکی ملیں گی، اگر مرد کہتے ہیں تو انہیں 2 لاکھ نیکی ملیں گی۔ اگر انہیں 10 لاکھ درجے اگر ان کے بلند کر دیے جائیں گے تو پھر مردوں کے لیے 20 لاکھ درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اذانوں کے جواب دینے کی فضیلت ہے جو آپ نے اس کو سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں اذان کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا جواب مکمل ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔